خیر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی، امام احمد بن حنبل نے، وہ گھر آئے. انہوں نے کہا بیٹا، اپنی بیٹیوں سے کہا کہ میرے استاد وہ آ رہے ہیں جس کے اندر دو کوالٹیاں ہیں، ایک تہجد گزار ہے، ایک نہ کھانا بہت تھوڑا کھاتے ہیں. آج ہم کوالٹی کیا بیان کرتے ہیں؟ کھانا بہت کھاتا ہے. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ فإن كان لا محالہ فثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ. آدمی کے لیے اتنے ہی لقمے کافی ہیں کہ اس کی کمر سیدھی رہے. ہاں اگر بہت اچھا کھانا ہے کہیں اور کہتے ہیں کیا ہی ٹیسٹی کھانا ہے، تو پھر تھوڑی سی سیگریگیشن اور کچھ ڈویژن اس طرح کر لو، پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے پانی کے لیے، اور ایک سانس لینے کے لیے. بادشاہ نہ بنو. کچھ لوگ بادشاہ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں تینوں ہی سے کھانے سے تو بھرو نا، پانی دائیں بائیں آ ہی جائے گا، اور سانس کی کون سی بات ہے، آئے نہ آئے. البطر تذہب الفطن، زیادہ کھانا انسان کو کند ذہن کرتا ہے. یہ صلاحیت نہیں ہے. اگر اللہ نے کھانے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو کم از کم ایک گائے اور بھینس جتنا تو پیٹ لگایا ہوتا نا، لیکن نہیں لگایا. تو جو اس کا لگایا نہیں ہے وہ اتنا بنانا چاہے تو عیب ہوگا نا. خیر وہ آ گئے. کھانا آج بھی عربوں کا مزاج ہے، اس وقت بھی تھا. پیش کر دیا سارے کا سارا کھانا. آج تو کوئی مہمان آ جائے نا، میزبان کو پتہ چل جائے ویسے اچانک سے، تو وہ چہرہ موڑ لیتا ہے. بعد میں کیا السلام، اچھا آپ کب آئے؟ تو پہلے کیوں دوسری طرف دیکھ رہے تھے کہ کھانا نہ کھلانا پڑے؟ سعادت سمجھتے تھے لوگ. کھانا کچھ معمول سے زیادہ کھا لیا. بیٹیوں نے کہا یہ کیا؟ صبح دیکھا تو ابریق جس میں پانی تھا وضو کے لیے وہ بھی اسی طرح استعمال ہی نہیں ہوا. کہتے آپ تو کہتے تھے تہجد گزار ہیں یہ. آپ کو پتہ ہے کہ باپ اور استاد سمجھتا ہے کہ اس وقت پریشانی کیا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بیٹا اس وقت کس چیز میں مشغول ہے. کہا تھوڑے سے پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا پریشانی تو یہ ہے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں. جی بولیے. یہ مسئلہ ہے. کہا یہ بتاؤ کہ کھانا کس نے پکایا تھا؟ کہا میری بیٹی نے پکایا تھا. وہ حافظ قرآن تو نہیں. کہا جی اس کا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ کھانا پکانے کے لیے چمچ لگاتی ہے، جب کھانا رکھ دیتی ہے پکنے کے لیے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی ہے، ادھر کھانا پک جاتا ہے، ادھر 5 پارے منزل مکمل ہو جاتی ہے. کہا میں نے تو ایک لقمہ لیا تو اتنی لذت آئی، میں نے کہا چلو ایک اور لقمہ لے لیتا ہوں، اس میں اور زیادہ لذت آئی، میں نے کہا چلو ایک اور لقمہ لے لیتا ہوں. اسی طرح کرتے کرتے اتنا کھانا کھا لیا. پھر رات کے وضو سے عشاء کے وضو سے تہجد پڑھی اور صبح کی نماز پڑھی. یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اس حدیث کو سامنے رکھا اور 90 مسائل کا استنباط کیا میں نے.